میرے عضو تناسل کو پکڑ کر کھینچے. یہ میرا خیال ہے وہ جو خیبر پختون کا بگوڑا آیا ہوا اس کے لیے مناسب ہوگا. اب انور اکاڑوی کے ساتھ مناظرے کیجیے شرط سے کہ کباڑی صاحب آگے سے میرے عضو تناسل کو پکڑ کر کھینچے اور دوسرا پیچھے سے انگلی کرے. یہ میرا خیال ہے بڑیچ کی ڈیوٹی ہونی چاہیے. ہاں ساتھ میں لڑکوں کی فوج ہو باجوا شاجوا, اور وہ جو شور مچائے جائیں کہ بھڑوا ہے, ارے بھڑوا ہے, ارے بھڑوا ہے. اس محترم سامعین و ناظرین, آپ نے سن لیا. عالم دین مناظر اور محقق ہونا تو بات کی بات ہے. کیا کسی شریف دیندار انسان کی بھی یہ بازاری گھٹیا اور گری ہوئی زبان ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. اس نام نہاد مناظر اور بگوڑا نے عملی میدان میں اترنے کے بجائے خود کو مناظرہ سے بچانے کے لیے کتنی ڈہٹائی کے ساتھ یہ گندی اور بازاری زبان استعمال کی ہے. یاد رکھیں, آسمان سے نیچے, زمین سے اوپر, علم مناظرہ تو کیا کسی بھی چھوٹی اور بڑی کتاب میں مناظرہ کی یہ شرائط بیان نہیں کی گئی ہیں جو خضر بکروی نے ذاتی شوق کو مد نظر رکھ کر بیان کی ہیں. خضر بکروی صاحب, یہ جو آپ نے شرائط بیان کی ہے مناظرہ کے عنوان سے, یہ آپ کا ذاتی شوق ہے. ممکن ہے کہ زمانہ تربیمی سے آپ کا شوق ہو. ہم آپ کا یہ شوق پورا نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے اللہ کو حساب دینا ہے. یہ انگلیاں ہم اپنی گندی نہیں کر سکتے. آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے آپ کے نام نہاد چیلے اور جوہلا جو ہر بات میں جی جی کر رہے ہوتے ہیں, آج کے بعد آپ ان سے انگلی کروائیں. علماء کے علم مناظرہ کے وقار کو مجروح نہ کریں. آپ کی خدمت میں عرض ہے. اب مماتی کہیں گے یہ تو اکابر نے لکھا ہے. بالکل جھوٹ ہے. میں نے پہلے عرض کیا کسی بھی کتاب میں یہ مناظرہ کی شرائط نہیں لکھی گئی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی 1400 کتابیں, حضرت نے کسی کتاب میں یہ بات نہیں لکھی. ہاں, حضرت کے ملفوظات کو کسی نے جمع کیا ہے اور اس میں ایک مجذوب کا واقعہ لکھا ہے. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو مجذوب لوگ ہوتے ہیں ان کی اپنی ہی دنیا ہوتی ہے. مجذوب خود کو رب العالمین بھی کہتے تھے. مجذوب اکثر ننگے بھی پھرتے ہیں اور مجذوب بے وقت نماز بھی پڑھتے ہیں, نماز میں ہنستے بھی ہیں. تو مجذوبوں کو لے کر اکابر کے سر کسی بات کو تھوپنا اور مناظرے کی شرائط قرار دینا خضر حیات کی واضح بگوڑا پن بھی ہے اور اس کی جہالت بھی ہے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے مجذوب کا واقعہ نقل کیا. لوگ تنگ کر رہے تھے, آؤ ہمیں بعض و نصیحت کرو, بیان کرو. تو مجذوب نے پھر آگے سے یہ باتیں کی. پھر حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے آگے اس واقعے کے بعد اس کی تردید بھی کی ہے. خضر بکروی نے مجذوب کا واقعہ نقل کر کے جو حضرت نے تردید کی ہے اس کو نقل نہیں کیا بلکہ شروع میں اضافہ کر کے اس کو شرائط مناظرہ بنا دیا ہے, جو خضر بکروی کی بہت بڑی جہالت ہے. میں تمام مسلمانوں کی خدمت میں یہ عرض کروں گا, خدا را اس نام نہاد محقق سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ ایمان کا ڈاکو ہے. خضر بکروی کے شاگردوں سے بھی یہ کہوں گا کہ اس کی ہر بات پر جی جی کرنا چھوڑ دیں. یہ جاہل ہے, یہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے, یہ میدان مناظرہ سے بھاگنے والا بندہ ہے. یہ مناظرہ کی شرائط نہیں ہے. پھر بھی خضر بکروی اگر تو واقعی مناظر ہے, تو میدان میں اترنا چاہتا ہے, اہل سنت دیوبند کا ہر بچہ تیار ہے. بہرحال فی الوقت محقق اہل سنت مناظر اسلام مفتی محمد ندیم المحمودی صاحب تیری انتظار میں ہیں. کب تیری طرف سے جواب آئے گا؟ خاموشی کا روزہ توڑ دے, غیرت کی گولی کھا لے, میدان میں اتر جا, ہم تیری انتظار